جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ حافظ اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہیں، اور کمیٹی کے جملہ کارکنان جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین محفل سجائی۔ آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہت بڑے باعمل علماء، خطبہ، دانشور اور مفکرین کو سماعت کر لیا ہوگا، اور یہ محفل کے اختتامی لمحات ہے اور مختصر سا وقت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پرمیشن کے ٹائم کا معاملہ ہے، تو جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں بات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلاف کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں اور اسلاف کے کارنامے جب تک کسی قوم کی نئی نسل کے سامنے نہ ہو تو نئی نسل کبھی بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ دنیا کی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جن لوگوں کے سامنے ان کے اسلاف کا کردار موجود نہ ہو، ان کے سامنے ان کے اسلاف کی پرعظیمت زندگی موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اسلام نے شروع دن سے ہی اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ احادیث رسول اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے واقعات بتائے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے بھی جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر بتائے۔ ایک انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کامیاب بندوں کی زندگی نے انہیں کس طریقے سے سرخرو کیا، انہیں کس طریقے سے عزت دیا، انہیں کس طریقے سے وقار دیا۔ اسی طرح سے ہر دور کے اندر اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور شعار رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی کام کیا، اچھائی کی، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہا۔ بلکہ ہمارے مذہب میں تو اچھوں کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اچھوں کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اچھوں کا ذکر کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانتیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، حضور حافظ ملت اللہ اکبر، ان کی زندگی کے بارے میں مجھ جیسے انسان کا گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی انسان موم بتی سلگانے کی جرات کرے۔ اس لیے کہ حافظ ملت اپنے دور کے بہترین نکتہ داں خطیب ہے۔ خطابت کا عالم یہ ہے کہ خود کے اپنے قصبے میں جہاں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بحیثیت مدرس حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منتخب فرمایا تھا، 4 مہینے تک مسلسل اللہ اکبر بد عقیدوں اور بد مذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے۔ بالآخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی انبار تھے، علمی نکات تھے۔ اللہ اکبر کہ حضور حافظ ملت 4 مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ 4 مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں، اور بحیثیت گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ اندازہ کا انداز جانتے تھے، اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود، ادارے کی مصروفیت کے باوجود، سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی 2 جلدیں
اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ رجب آنے تک کے آپ جو ہے وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حالات یہ تھے، اللہ اکبر، وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ تو وہ خطیب بھی ہیں، وہ عظیم محدث بھی ہیں، وہ عظیم مفسر بھی ہیں، اور وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہیں۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھاڑتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور، اگر تدریس کی دنیا میں صدر علماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے؟ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے، آج پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک ہستی کا نام نہیں، ایک انسان کا نام نہیں، حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے، لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا فرمایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں۔ حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو
طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے۔ صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے۔ مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا۔ وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے، بلکہ اللہ اکبر حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا، چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے، اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے، جب چلتا رہتا حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا، اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے، آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے ہیں، آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے، جو ملفوظات ہیں آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے۔ عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی تو اکثر مقرر لوگ ہوں، نعت خواں لوگ ہوں، ناظم لوگ ہوں، اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں، کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے، کیونکہ چی کی آواز آئی وہ آئی، سب اعتراض کرتے اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا، اللہ اکبر، جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے، منبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے مائک بگڑا ہے، اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے، مائک مشین ہے، مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتے، فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کیوں، اب اس کی تشریح آپ تھوڑا سا سمجھے۔ ایک مشین بگڑتی ہے، وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قوم کو بگاڑ دیتا۔
مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا. حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں, ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں, حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات. آپ دیکھیں تو صحیح, بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گور کے دیکھ رہا ہے. اندازہ تو فرمائیں, اندازہ تو فرمائیں, مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ ہے, ہمارے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہوگی. آپ اندازہ کریں, ہم جو بگڑ گئے, ہمارے افکار جو بگڑ گئے, ہمارے نظریات جو بگڑ گئے, حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے. حافظ ملت فرمایا کرتے تھے, کم کھاؤ بدن سلامت رہے گا. وہ بہترین حکیم بھی تھے, بلکہ حکیم ابن حکیم تھے, حکمت جانتے تھے, بلکہ ان کی شروعات ہی ہوئی حکمت سیکھنے سے. جو ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل منبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی, اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو آپ نے ہم نے سبھی کی ہے. لیکن توجہ کریں, حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں مجاہد ملت, مفتی اعظم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے, مجاہد ملت کے, مفتی اعظم کے شاگردوں کو, مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں, حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں, ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں, ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے, تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. تو ان لوگ کا علم, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے, سنوارا ہے, نوک پلک درست کیے, وہ کتنے اچھے ہوں گے. تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے. تو حافظ ملت حکیم بھی تھے, فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے. صحت کم کھانے میں, کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا. سبحان اللہ. لیکن توجہ کریں, آج ہمارا حال کیا ہے, شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے, حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا. بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے, اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں. اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ, روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو. بدن کی سلامتی کم کھانے میں, روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں, اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے. گناہ چھوڑو, روح سلامت رہے گی, اور کثرت سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا. کتنے مختصر سے الفاظ ہیں, اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے, کتنی عظیم بات فرما دی ہے. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر, اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے, اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے, تمباکو کھانے کے حوالے سے, اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے. اور جب کوئی سگریٹ پیتا, بیڑی پیتا, حقہ پیتا, تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا, کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھوئیں سے لطف لیتے ہیں. اللہ اکبر. حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, ان کے الفاظ پہ توجہ کریں, الفاظ ان کے ہیں, زبان میری ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے. آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے. آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند
ہے۔ آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہیں۔ آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے۔ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے۔ روزے رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو کر سکیں گے۔ تو یاد رکھنا، اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج آپ اندازہ کریں، ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے۔ معاذ اللہ، یاد رکھنا، صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر، بے جا رات کے 3-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ اکبر، اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا پی لینا یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، تمباکو نوشی گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے، اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر، اس قوم کے جوانوں کو ملک ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے۔ اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان، بھولے بھالے جوان، اللہ اکبر، جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے، اللہ غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی حقے کی بنیاد پر، کبھی سگریٹ کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں، آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں، لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے، جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں، بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے مالداروں کو، اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں، تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں، بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ گٹکے حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے، اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے، اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو، کسی ٹی بی کے مریض کو، کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر، گٹکے کے نام پہ، حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے۔ سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا، نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے، پھیپھڑے سڑ رہے ہیں اس سے، کینسر کا مرض ہو رہا ہے، آدمی نامرد ہو رہا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا،
جاتا، سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو، نہ یہ پڑھ سکے، نہ تجارت کر سکے، نہ آگے بڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ میں بات سمیٹ رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی ہے، اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا۔ دنیا کے خطے خطے میں مصباحیان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے۔ جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے، کڑی تو جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے۔ ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے۔ وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر، اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے پاس تو اس کو فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، امام اہل سنت، امام عشق محبت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حافظ ملت، فیضان حضور صدر الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے کیا کیا؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب بر صغیر میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا یعنی کہ صرف وہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے ایک 14ویں صدی کے مجدد کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ 14ویں صدی کے مجدد نے امام مہدی کے ظہور تک کا انتظام فرما دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتابوں کی شکل میں ہو، کتابوں کی شکل میں ہو، یا افراد سازی کے معاملے میں ہو، یا عشق و محبت کے معاملے میں ہو، امام احمد رضا کا یار یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حضور حافظ ملت خود فرمایا کرتے تھے علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بے شک، بے شک۔ علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں نہیں آیا۔ یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانا ہی تھے، ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس مولانا نے مولائے روم کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، لیکن یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی محنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک جوان اٹھے، ایک جوان، اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، حالات کی پرواہ کیے بغیر، تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی نشے میں۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے۔ میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، دین دار ہے یا دنیا دار، سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں۔ کسی کو ایم ڈی کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے، مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں،
اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے، وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے، وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، شراب اور جوئے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے، لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بس یہ کہ اللہ جسے چاہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں، قوم تو ہے گناہ کے نشے میں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے، نسب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ کے نشے میں۔ سب کو نشے سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے۔ علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوئے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے۔ سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے۔ حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان تاجدار فیضان اولیاء۔ ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے۔ ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے۔ ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ ایسی عزت عطا کرتا ہے۔ عشق محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، قبر میں نعرہ آرام سے تکبیر۔ سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میری قوم کے جوانوں، ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، سب الرٹ رہیں، سب ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف ایم ڈی اور پڑیا اور کانجا چرس والوں تک محدود رہے۔ ہم بھی اپنی خبر لیں، نگاہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ اقبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے بہت رونا رویا۔ اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر مایوس نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عشق کے نشے کی طرف آؤ، ہر نشہ جھوٹا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی جوان اٹھتا ہے، جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، جب کوئی جوان قوم و ملت کے لیے نکلتا ہے، وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے، انقلابی بنتا ہے۔ لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتی، اپنے جوانوں کو مسائل کے حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ کہیں پر کہیں ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے۔ تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، نکلو تمباکو نوشی سے، نکلو سگریٹ نوشی سے، نکلو حرام کاموں سے۔ اگر ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں، بھیونڈی والوں جو بات میں سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، تھوڑا دل کا درد ہے اس کو سننا۔ اپنی دولت کو ہم کہاں کہاں خرچ کریں؟ شادی ہوتی ہے تو شادی میں پہلے رت جگہ ہوتا تھا، رت جگہ۔ میں سمجھتا ہوں بھیونڈی اور مالیگاؤں جو ہے بہت الگ نہیں ہے۔
بھیونڈی مالیگاؤں چولی دامن کی طرح ہے. آپ کی بستی ہماری بستی ایک جیسی ہے. آپ کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا ہے. آپ کے یہاں کے 60% رہنے والے ہمارے یہاں کے 60% رہنے والے ایک ہی ریاست کے. لباس